کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری کی قسم اور ہے، اوپر نام ایک ہی ہے، لیکن یہ دوائی تیری بیماری والوں کے لیے نہیں، یہ دوسری بیماری جو اسی کے اندر دوسرا سیکشن ہے اس کے لیے ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ مسئلہ امت مسلمہ میں اصلاح کا یہ گمبھیر بہت ہے، لیکن کچھ چیزیں تو بالکل واضح ہیں، اس میں پھر حکم ہے کہ ہر بندہ ہی اصلاح کرے۔ مثلا شراب حرام ہے، اب اس میں تو ہر بندہ ہی اصلاح کے لیے کھڑا ہو جائے۔ زنا بدکاری کے خلاف ہر بندہ ہی معاشرے کے اندر اس کے خلاف کھڑا ہو جائے اور اسے بدی کہے، اور ایسے ہی عریانی فحاشی کے خلاف اپنا کردار وہ ادا کرے۔ یہ صورتحال نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جن جن مستند اصولوں کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کیا، حدیث شریف میں ایک حدیث پیش کرتے ہوئے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو چکا ہے۔ ہمارے بازار، ہماری گلیاں، ہمارے فنکشن، شادیاں، مختلف قسم کے مرد و زن کے اختلاط کے اجتماعات، ان کو سامنے رکھ کر اور پھر اس سے آگے جو کچھ ہے، جو پوش علاقوں میں یورپ کی نقالی کرتے ہوئے ایسے سنٹر بنائے گئے، مساج سنٹر یا جو کچھ تباہی بربادی، ان سب کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ ہمیں کس حد تک کرنے کی ضرورت ہے اور کس حد تک فساد آ چکا ہے، اور کس حد تک اس فساد کو تو لوگ فیشن سمجھ کے، ریفریشمنٹ سمجھ کے، کلچر سمجھ کے، اور جدت اور ماڈرنزم سمجھ کے اور لبرلزم سمجھ کے اپنائے ہوئے ہیں، اور اس کے خلاف بولنے والا ضمیر ہی مر گیا ہے کہ بدی کے ساتھ یوں اتحاد ہو گیا ہے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن نسائی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، ابن حبان میں ہے، مستدرک للحاکم میں ہے، سینکڑوں کتابوں میں ہے، حسن صحیح ہے وہ حدیث۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایما امرا استعطرت، جس عورت نے عطر لگایا، خوشبو لگائی۔ اب بیوٹی پارلر والے معاملات جو اب معاشرے میں گلی گلی میں بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، یہ تو بارود ہے اسلامی معاشرے کے اندر گلی گلی میں۔ اور پھر آج جو قباحتیں اور جو فیشن اور جو میک اپ اور جو اس کے ریلیٹڈ چیزیں آ چکی ہیں، اور جو کر کے پھر عورتیں باہر بازاروں میں نکلتی ہیں، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس عورت نے خوشبو لگائی، صرف خوشبو لگائی، اگرچہ اس نے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، برقع پہنا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے خوشبو لگائی، فمرت علی قوم، اور لوگوں کے پاس سے گزری، ظاہر ہے کہ گھر سے نکل کے دکان پہ جا رہی ہے تو رستے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھڑوں پر آگے پیچھے، وہ گزر رہی ہے، وہ میلے ٹھیلے بے حیائی کہ وہ اڈے اور وہ جو سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں
اور عام سرکاری تقریبات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ابھی بڑی دور کی بات ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ صرف گزری، اور گزرنے میں اس کا صرف اتنا دخل تھا خوشبو لگاتے وقت، لے یجدو من ریحھا، کہ جب میں گزروں تو لوگوں کو میری اچھی خوشبو کا احساس ہو. صرف اتنا تھا مقصد، یعنی نیت میں خوشبو لگاتے وقت، اس سے آگے کچھ نہیں. پردے میں بھی ہے، خوشبو لگائی ہے، گھر سے نکلی ہے، با پردہ جا رہی ہے، اور خوشبو لگاتے وقت کے لوگوں کو میری خوشبو، اچھی خوشبو محسوس ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، یہ سرکار کی زبان، فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ زانیہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر آج اس بارے میں ہم اپنے طور پر یہ لفظ اگر بولتے ہیں تو اس پر بھی ہم پہ ایف آئی آر کٹے گی کہ یہ دیکھو ملا مسجدوں میں بیٹھ کے عورتوں کے بارے میں ایسے لفظ بول رہے ہیں. اور کچھ ایسے بھی صوفی ہو سکتے ہیں جو کہیں کہ اسی زبان سے لفظ زنا بولا ہے اور اسی سے پھر تم جماعت بھی کرا رہے ہو. یعنی کئی طرح کی سوچیں ہیں. لا تقربوا الزنا، تو ادھر تو اتنا تقاضا کہ لفظ زنا بھی مسجد میں کوئی نہ بولے، اور ادھر اتنی چھٹی کہ عملاً جسے سرکار نے زنا کہا، جب وہ اپنے ہی گھر سے نکلنے والی خاتون اس جرم میں شریک ہو رہی ہو، نہ ابا بولے، نہ امی بولے، نہ بھائی بولے، نہ بیٹا بولے، نہ شوہر بولے، تو پھر کون بولے؟ شریعت کا دیا ہوا اصلاح کا جو پیغام ہے، اب یہ فرمان ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا، سینکڑوں کتابوں میں ہے، اس کی سند میں کوئی کمزوری نہیں. تو پتہ چلا یہ ہو بہو وہی الفاظ ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان سے نکالے تھے. تو اب شریعت نے یہ پہرا اس لیے لگایا تھا کہ تاکہ کسی کی بیٹی معاذ اللہ آج کی وہ حریم شاہ جیسی نہ بنے جس کا باپ پھر آنسو بہاتا پھرتا ہے. آج یعنی یہ پاکستان طوائفوں کی مٹھی میں، اس کی لیڈرشپ، اس کے وزراء، اس کے سینیٹر، بیوروکریسی، سب کی فلمیں بنا کر انہوں نے ان سب کو بلیک میل کر رہی ہیں. عورتیں تو ملک اس کے سامنے بے بس ہوا ہے، اور پھر سینٹ میں یہ پاس ہو رہا ہے کہ کسی کے جو ذاتی پرائیویسی ہے وہ اچھالی نہ جائے. تو میں کہتا ہوں جرم ہے اس کا کہ وہ اچھالے، مگر تمہارا جرم اس کا حساب کون کرے گا؟ اور 62-63 کے ضابطے تم پہ پورے کیسے آئیں گے؟ تم کسی چکلے کے اندر اگر منشی بنے ہوتے تو اور بات تھی. تم تو کلمے کی بیس پہ بننے والی سلطنت کی ایم این اے بنے ہو، ایم پی اے بنے ہو، سینیٹر بنے ہو، وزیر بنے ہو. تو قوم پوچھتی ہے کہ تمہارا کردار اتنا گندا کیوں ہے؟ وہ ٹک ٹاک گرز، وہ لعنت کی پھندوں کی اشیر، ان کے جرم اپنی جگہ، لیکن تم یہ کہو کہ ہمارا حساب نہ کوئی کرے، یا کیوں ہمارے بارے میں کوئی وزیر کہے کہ کیوں کسی نے یہ کہا. تو تم کون ہوتے ہو زبانیں بند کرنے والے؟ یہ جو جرم تم شریعت سے بغاوت کر کے کرتے رہے، اگر وہ طوائفیں نہ بولتی جرم تو پھر بھی جرم ہی تھا. اور وہ جرم کیوں ہوا؟ کہ شریعت سے بغاوت کی. ابتداً تو اتنا ہی ہوگا نا، جب یہ کمینی طوائف نکلی تھی تو صرف خوشبو ہی لگائی ہوگی، حالانکہ اس کا باپ تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو مدرسے میں پڑھنے چھوڑی تھی. اب صرف خوشبو لگانے سے آگے کتنی تباہی، کس قدر
شرمندہ ہے قوم، شرم